नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, बहुत से दोस्तों की तरफ से ये इसरार आया है कि जिन्नात, असेब, जादू वगैरह पर भी कोई वीडियो बनाई जाए। तो नाज़रीन, रूहानी इलाज जो है आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत से लोग जो हैं इससे फायदा उठा सकें। और बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। नाजरीन, कानून तिब, तिब यूनानी, तिब इस्लामी, कानून मुफरद अज़ा में ऐसे नुस्खा जात हैं, ऐसे तरीका इलाज हैं कि जिससे जादू, असेब, जिन्नात का खात्मा हो जाता है। ऐसी खुराकें दी जाती हैं कि जिन्नात खुद ही भाग जाती हैं। बहरहाल आज मैं आपके सामने इसका रूहानी इलाज जो है वो पेश करूंगा, और ऐसा रूहानी इलाज के तमाम मकातब फिक्र, चाहे उसका तअल्लुक जमीयत अहल हदीस से है, चाहे उसका तअल्लुक मकतबा फिक्र देवबंद से है, चाहे उसका तअल्लुक मकतबा फिक्र बरेलवियत से है, चाहे उसका तअल्लुक अहले तशी से है, चाहे उसका तअल्लुक मुसलमानों के किसी भी गिरोह से है, इंशाअल्लाह वो हदीस बयान करूंगा। और बिल्कुल मुख्तसर, ये आप जानते हैं हमारी हर बात जो होती है मुख्तसर होती है, वजनी होती है। तो एक अहम वाकया आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि बैतुल माल का सामान जो है वो पड़ा हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगा दी कि आपने इसकी रखवाली करनी है। तो उसने रात को क्या देखा है कि एक 10-12 साल की उम्र का बच्चा जो है वो आकर खजूरें खा रहा है। पकड़ता है, खजूर खा लेता है, पकड़ता है, खा लेता है, पकड़ता है, खा लेता है। आपने उसको जाकर पकड़ लिया। तो वो इंसानी शक्ल में शैतान था, जिन था। आपने कहा भी मैंने आपको नहीं छोड़ना, सुबह अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा और तेरी जो सजा होगी वही तजवीज करेंगे। अब वो परेशान हो गया, कहने लगा भाई आप ऐसा करें, मुझे छोड़ दें, मैं आइंदा नहीं आऊंगा। तरले करने लगा, मिन्नतें करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, इल्तिजा करने लगा। तो आपको पता है सहाबा की सिफात की थी, अशद्दु अलल कुफार वरहमा बैनहुम, काफिरों के मुकाबले में सख्त और आपस में नरम दिल। लेकिन आज हम मुसलमानों को क्या हो गया, हम काफिरों के मुकाबले में नरम हो गए और आपस में एक दूसरे को गिरेबान से पकड़कर जान से मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आज हर चीज उल्ट हो गई। लेकिन जब उनसे इल्तिजा की जाती तो वो काफिरों को भी माफ कर देते। कहा जा तुझे छोड़ दिया, चला गया। तो सुबह से सारा जो माजरा है अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अगर वो आए तो उसको छोड़ना नहीं है, पकड़ लेना है उसको। तो दूसरे दिन फिर वही माजरा हुआ। तो दूसरे दिन फिर वो तरले मिन्नतें करके चला गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आपने कहा भी मैंने कहा था कि उसको पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है।
آج کسی قیمت پہ نہ چھوڑنا۔ تو تیسرے دن وہ پھر واقعہ ہوا، آپ نے کہا آج تو کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑوں۔ کہتا ہے میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں کہ جو مسلمان، آپ مجھے چھوڑنے کا وعدہ کر دیں، میں آپ کو ایک گفٹ دیتا ہوں، ایک انعام دے کر چلا جاتا ہوں۔ صحابی نرم دل ہو گئے، کہا ٹھیک ہے بتائیں۔ کہتا ہے جو مسلمان، یہ الفاظ غور سے سننا، جو بھی مسلمان آیات الکرسی کا ورد کرتا ہے، آیات الکرسی پڑھ لیتا ہے، تو اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ وہ شیطان تھا، جن تھا، یہ جن کے الفاظ ہیں۔ صبح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزماں کے سامنے یہ قصہ بیان کیا گیا، یہ رات والا واقعہ بیان کیا گیا، تو آپ نے فرمایا تھا وہ شیطان، لیکن آپ کو بات بڑی پکی بتا گیا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا، وہ شیطان تھا، جن تھا، لیکن اس نے جو بات کہی وہ حقیقت پر مبنی، حق پر مبنی کہی، تو ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جنات اس کے قریب نہیں آ سکتے، اس کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ، اور صبح شام فرض نماز کے بعد تین تین دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک دفعہ، فجر اور مغرب کی فرض نماز کے بعد تین تین دفعہ جو آدمی پڑھتا ہے اس پر جادو نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ۔ جو بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی پر جادو ہو جاتا ہے تو سورت قل هو اللہ احد، سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس، تینوں کو پڑھے، پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر دم بھی کیا جا سکتا ہے، پانی پلایا بھی جا سکتا ہے، اور یہ بہترین ٹانک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، میں نے آپ کو مختصر آسان چیز جو بتائی ہے، اور انشاءاللہ جس پر اثرات ہیں وہ عمل کرے اور جس پر نہیں ہے وہ بھی عمل کرے، انشاءاللہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ گوجرانوالہ کا سچا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے جامع محمدیہ اہل حدیث گوجرانوالہ جو جی ٹی روڈ پر مین مدرسہ ہے، ساتھ مسجد ہے، وہاں کے خطیب، وہاں کے مدرس جناب مولانا عمر صدیق صاحب حفظ اللہ، ان کے مگر جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تو آپ نے وہ واقعہ بیان کیا۔ یہ کھوکھر کی ایک بات نوٹ کر لیں، یہ جتنے بھی بنگالی بابے بیٹھے ہوئے نا پورے پاکستان میں، ان کے جو استادوں کے استاد ہیں ان کا تعلق یا تو کھوکھر کی سے ہے اور یا پھر قلعہ دیدار سنگھ سے ہے، یعنی یہ دو جو پوائنٹ ہیں ہمارے گوجرانوالہ میں، یہ عملیات کے گڑھ ہیں۔ تو کھوکھر کی کے عیسائی جو ہیں جادوگر، یہ بہت مشہور و معروف ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو تھا اس کا مکان 15-20 لاکھ کا تھا، یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے، 10 سال تقریباً۔ تو 15-20 سال کا اس کا جو تھا وہ مکان تھا 15-20 لاکھ کا۔ تو اس کا جو ہمسایہ تھا
اس کے ذہن میں خلل پیدا ہوا، شیطانیت پیدا ہوئی کہ کیوں نہ یہ کسی طرح یہاں سے چلا جائے اور 5 7 8 لاکھ کا مجھے یا 10 لاکھ تک مجھے یہ مکان مل جائے تو میں اس سے پرافٹ حاصل کر لوں۔ تو اس نے اس پہ جادو کرنا شروع کر دیا، ایک عیسائی عامل کی خدمات حاصل کی۔ تو عیسائی عامل نے 1 جادو کیا، 2 کیے، 3 کیے، 4 5 7 8 10، جتنا اس کے پاس علم تھا سارا اس نے استعمال کر لیا۔ تو کہتا ہے، آ کر کہتا ہے یار اس کا مرشد کون ہے، وہ کیا بلا ہے، میں نے کوئی آدمی آج تک مجھ سے نہیں بچا، وہ کیسے بچ گیا؟ میں نے اپنا آخری جو حربہ تھا وہ بھی استعمال کر لیا ہے لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا مجھے اس سے ملا سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرا ہمسایہ، جب کہتے ہیں ملا لیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ادھر چائے کی دعوت دے دی ہمسائے کو، عیسائی پادری کو بھی بلا لیا، وہ جو عمل تھا عیسائیوں کا، جادوگر تھا۔ تو عیسائی جادوگر پھٹ پڑا، کہتا بھائی جان آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کا مرشد کون ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتا بھائی میں تو مزدور آدمی ہوں، صبح اٹھتا ہوں، مرشد میرا جو ہے وہ تو مدینے والا ہے، مجھے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ کرتے کیا ہے؟ کرتا کیا ہے؟ مزدور آدمی ہوں، صبح اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، روزی کی تلاش میں چلا جاتا ہوں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ شیطان جو ہے رات کو 3 گانٹھیں دیتا ہے، تو جب مومن صبح اٹھتا ہے تو 1 گانٹھ کھل جاتی ہے، سحری کے ٹائم، اذان کے وقت، فجر کے وقت۔ تو جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے، پھر اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو جب ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے، ہم اپنے مذہب کے قریب ہوں گے، تو ہمارا کوئی بھی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ جب آپ صحیح مسلمان ہو جائیں گے تو نہ آپ پر جادو ہوگا، نہ کوئی ٹونا ہوگا، نہ جنات آپ کے ساتھ آئیں گے، ہر چیز آپ سے ڈرے گی، خوف کرے گی۔ اور اگر آج آپ مسلمان صحیح بن جائیں تو دنیا کفر جو ہے آپ کے نام سے کام اٹھے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر کاش گھر تک، وما علینا الا البلاغ۔